جمعۃ المبارک کے دن پانی کے گلاس پر اللہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر پانی پر دم کر کے 3 سانسوں کے اندر جو شخص بھی یہ پانی پی لیتا ہے، پھر اللہ اس کو اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، اتنی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، ایسے ایسے معجزات ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ تیرے تمام دکھ، غم، تکالیف، رنج و غم ختم کیسے ہو گئے؟ دیکھیں نا، آج تک انسان پر جب بھی کبھی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تنگ دستی آئی، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور آج میں اللہ کے ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جسے جاننے کے بعد آپ جب کبھی کسی بھی پریشانی کا شکار ہو جائیں، کسی بھی مصیبت کا شکار ہو جائیں، یہ پانی کا گلاس دم کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ کی ہر بیماری ریشے ریشے سے نکل جاتی ہے۔ آپ رب کعبہ کے سامنے جو فریاد لے کر بیٹھتے ہیں، آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ دیکھیں نا، آج بہت سے لوگ ایسے ہیں، جب سر میں درد ہوتا ہے پانی کا گلاس دم کر کے پیتے ہیں، جب بیماری آتی ہے تو پانی کے گلاس پر دم کر کے پیتے ہیں۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے جتنے مسائل ہو جاتے ہیں تو پانی پر دم کر کے پیا جاتا ہے یا گھر میں چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ دم کیا پانی ہمیں مل تو جاتا ہے، کہ کبھی کسی اللہ والوں سے مل جاتا ہے، لیکن اس پر کیا پڑا جاتا ہے؟ ایسا کیا عمل ہے، ایسی کیا تاثیر ہے کہ پانی ہمارے لیے آسانیاں لے کر آتا ہے، ہمارے لیے مشکلات پریشانیوں کا حل لے کر آتا ہے؟ یہ پانی ہمارے لیے شفا بن جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کا جواب جاننے کے لیے آج اس ویڈیو کو ایک بار مکمل دیکھ لیں، کیونکہ آج اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے راز بھی بتاؤں گا جنہیں جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پانی کی تاثیر کیوں بڑھ جاتی ہے، اور ہمارے سر کی درد، ہماری بیماریاں، ہماری تنگ دستیاں، بچوں کی نظر بد، بچوں کی ضد، جو بچے روتے ہیں، چھوٹی عمر میں بچے راتوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ دم کیا پانی پلانے سے کیسے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ جو تیسرا راز ہے، اس راز کو جاننے کے بعد یقین جانیں آپ پچھتائیں گے کہ کاش کبھی یہ ویڈیو ہمارے ہاتھوں میں پہلے آ جاتی، ہمیں یہ تیسرا راز پتہ چل جاتا، تو آج ہم بھی جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں کے چکروں میں نہ پڑتے، ہم بھی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، لوگوں کے تانے نہ سنتے۔ دیکھیں، یہ اعمال جو ہیں یہ اللہ کے ناموں کے اعمال ہیں، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب جن سے اللہ نے محبت کی ہے، جن کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر شے بنائی، اللہ کے وہ حبیب فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، وہ جنت کی بشارت پاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا خود اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے کہ منہ سے مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آج جمعہ کے دن پانی کے گلاس پر آپ نے یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو مزید کوئی واقعہ نہیں سناؤں گا، کوئی معجزات نہیں بتاؤں گا، کوئی دلیلیں نہیں دوں گا، صرف میں آج آپ کو اس عمل کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے۔ اس تعداد میں آپ نے کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی، اور کوشش کریں کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ اس درود سے اللہ نے بڑے بڑے راز پوشیدہ رکھے ہیں، بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں، بڑی بڑی حاجتیں مرادیں پوری فرمائی ہیں۔ آپ نے اس درود کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، کیونکہ یہ واحد وہ ذکر ہے، واحد وہ عبادت ہے کہ اللہ کی ذات خود اپنے محبوب پر درود بھیجتی ہے۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھا کرو۔ اب جو درود خود اللہ کی ذات پڑھتی ہے، اس کی کتنی تاثیر و طاقت ہوگی، اس کے کتنے کمالات ہوں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ درود ابراہیم کی کیا فیض و برکات ہیں،
ہم دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر شے چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور اللہ کے حبیب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ہو سکے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر درود ابراہیم کا ذکر جاری رکھا کریں۔ یہ کبھی کسی حال میں آپ کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ اب آپ نے درود پڑھنے کے بعد پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھنا ہے۔ پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے جس پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس عمل کو آپ ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماری سے شفا کے لیے دم کی یا پانی پلانے کی دیر ہے، بیمار کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی بچے ہیں جو روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو یہ دم کی یا پانی پلانے کی دیر ہے، بچے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ نافرمان اولاد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو صرف جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی سے میڈیسن لینے جاتے ہیں، ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو کوئی پرہیز بتاتا ہے، کوئی طریقہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس میڈیسن کے ساتھ یہ چیزیں کھانی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھانی، احتیاط بتاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ احتیاط نہیں کرتے تو آپ کو آپ کی میڈیسن کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب وظیفے کے ساتھ چند باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، اللہ والے بھی یہی وظیفے پڑھتے تھے، یہی اعمال کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے دور میں شروع سے لے کر اب تک، جب تک یہ دنیا فانی موجود ہے، قرآن مجید ایک ہے۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ صحابہ کرام، تبع تابعین، دنیا کے میں ہر بڑے سے بڑے انسان نے اسی قرآن کی تلاوت کی، اسی قرآن کی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا۔ پھر ہمارے پڑھنے میں کیا فرق ہے کہ ہماری حاجت مرادیں پوری نہیں ہوتی؟ بات تو سوچنے کی ہے کہ ہم بھی تو وہی نام پڑھتے ہیں، وہی ذکر اذکار کرتے ہیں، ہماری حاجت مرادیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی عمل کو بغیر کسی ترتیب اور طریقے کے کرتے ہیں، لاپرواہی میں کرتے ہیں، پھر وظیفے کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آج آپ نے پانی کے گلاس پر سب سے پہلا راز، پہلا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اللہ کو پکارنا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسا کیا راز ہے کہ کچھ لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں تو ان کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، فوری ان کو فیصلے ہو جاتے ہیں، فوری معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کو وہ راز بتا رہا ہوں۔ آپ نے پہلے اللہ کی توجہ پانی ہے، بے شک وہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پڑھنا ہے، جس کا لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن یہ صدائیں لگاتا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب کی صدائیں لگاتا ہے، اللہ کی ذات عرش الہی پر آپ کی توجہ پا لیتی ہے۔ اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں اللہ کو پکار رہا ہے، یا ربنا کی صدائیں لگا رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں مجبوری میں، پریشانی میں، بیماری میں، تنگ دستی میں، قرض کی حالت میں، بے اولادی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے، تجھ سے مدد مانگ رہا ہے، تجھے اپنی مشکلات بتا رہا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے، فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، مجھے اس کی فریاد، اس کی ضرورت، اس کی پریشانی، اس کی مصیبت معلوم ہے، کیونکہ اللہ تو پردوں کے پیچھے بھی جاننے والی ہر شے کو جانتا ہے۔ فرماتا ہے، جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ یہی وہ کامیابی کا پہلا راز ہے جس پر عمل کرنے کے بعد آپ کبھی بھی کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے
یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، جو راز بتایا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اس توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اپنے رب کو صدائیں لگا رہے ہیں، آپ اپنے رب کے قریب ہو کر رب کو پکار رہے ہیں۔ اب اس پہلے نمبر پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں نے جمعۃ المبارک کے دن یہ کس وقت پڑھنا چاہیے، کتنی بار پڑھنا چاہیے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو بھی چھوڑ دیں گے تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے دروازوں کو بند کریں گے۔ میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے تو جمعہ کے دن پانی کے گلاس پر یا رحمانو کو کوشش کریں کہ یا تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا پھر رات سونے سے پہلے جب آپ کو وقت مل جائے اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رات 10، 11، 12 بج جائیں، پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھے بغیر مت سوئیے گا۔ جمعہ کا ایک عمل پانی کے گلاس پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا ایک گلاس پانی پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ صرف آپ نے یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے۔ جب آپ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ آپ اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، اللہ کی عصمت کو پکارتے ہیں، اور وہ اتنا رحمان ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، اور وہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اگر آپ رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، تو پانی کے گلاس پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ پانی کے ایک ایک قطرے میں اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ پانی کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں کے رزق اور دولت لے کر آئے گا۔ اس عمل کو اتنا زیادہ اللہ والوں نے پڑھا کہ جب بھی کوئی سر میں درد ہوتا یا کوئی بیماری ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، ڈپریشن ہوتا، یا آپ کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہوتے تو یہ وظیفہ پڑھو۔ یہ وظیفہ آج پڑھنا ہے، ایک بار پڑھ کر تو دیکھو۔ ایک بار عمل کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو دم کی یہ پانی لا کر گھروں میں پیتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے گھر میں بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ناموں کو پڑھو، یہ دم کیا پانی استعمال کرو، ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ آپ نے 101 بار اس نام مبارک کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا، اور اس عمل کو پڑھتے ہوئے اس عمل کی کامیابی کا جو دوسرا راز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں تو شروع سے لے کر اینڈ تک، جب تک آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے، ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ دیکھیں نا، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہمارے قریب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے، ہم سے باتیں شروع کرتا ہے، یا ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ فائدہ ہو تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کرتے ہیں تو یقین جانے وظیفہ پڑھنے کا مزہ بھی تب آتا ہے، اللہ سے مانگنے کا مزہ بھی تب آتا ہے۔ پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی ذات سے بات کر رہے ہیں، آپ کسی کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں، کسی کے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ کسی کے سامنے ایک مجمع میں دعا کریں تو آپ بعض اوقات شرما جاتے ہیں یا جھجک جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کھل کر اللہ سے مانگ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے مانگتے ہوئے۔ کبھی خلوت میں بیٹھ کر مانگیں، تنہائی میں بیٹھ کر مانگیں، جہاں کوئی نہ ہو، صرف آپ اور اللہ کی ذات ہو۔ پھر یا رحمانو کے کمالات دیکھیں،
پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لے کر آئے گا۔ ضد کریں، اللہ والے فرماتے ہیں جب ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرے تو ماں اپنا سب کچھ بیچ بانٹ کر اس بچے کی خواہشیں پوری کرتی ہے۔ آپ کی مائیں بھی کرتی ہوں گی، مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس 70 کا مطلب 70 نہیں، لامحدود ہے۔ وہ لامحدود ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا وہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن پانی کے گلاس پر تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ اس کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ عرش الہی پر لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو عرش کے خزانے ہیں ان میں سے خزانہ اس آیت مبارکہ کو کہا گیا، اور اس آیت مبارکہ کو نبوی وظیفہ یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جو آج میں آپ کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ میرے نزدیک ہر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے یا اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو آپ شکر کریں کہ اللہ کے چنے گئے بندوں میں شامل ہیں۔ بہت سے لوگ ویڈیو کو چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑ جائیں گے۔ میرے نزدیک وہ ویڈیو نہیں، اپنے کامیابی کے دروازے بند کریں گے، اپنے راستے میں رکاوٹیں خود کریں گے، وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ اب آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھنی ہے وہ آیت مبارکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، ایک بار اس آیت مبارکہ کے فیض و برکات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں تو آج پانی کے گلاس پر اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر دیکھیں، یقین جانے کہ آپ کھلی آنکھوں سے اللہ کے معجزات کو دیکھیں گے۔ لا علاج بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے گھروں میں جو نحوستیں ہیں، ڈپریشن ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، ساس بہو کی لڑائی ہے، نافرمان اولاد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، بیٹی کی شادی اور رشتوں میں تاخیر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اس آیت مبارکہ کے آگے۔ یعنی یہ آیت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ مسئلے جو آپ کی زندگی میں بڑی بڑی پہاڑ بن کر کھڑے ہیں، جو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں صرف ایک کن کی محتاج ہے، صرف اس آیت مبارکہ کو یقین سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل ہوتا ہے، اور جس کا یقین کامل نہیں، وہ کچھ بھی کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے تو آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتا دی ہے۔ یہ سارے حق ادا کر رہا ہوں تاکہ آپ میں سے ہر کسی کو وظیفہ پڑھنا بھی آ جائے، اللہ سے مانگنا بھی آ جائے۔ بہت سے لوگ لاپرواہی میں وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے۔ پانی کے گلاس پر پھونک مارتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہوں، اس سے پہلے وہ تیسرا راز جان لیجئے جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ جو پہلے دو راز بتائے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، پھر جا کر تیسرے راز کا فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو دو راز بتا چکا ہوں۔ اب جو تیسرا راز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے 10 20 50 100 صدقہ خیرات کرنا ہے، کیونکہ جب کبھی آپ پر آزمائشیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، بندشیں آئیں، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جائیں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہ لیں، تو تب اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ ہماری طرف آنے والی پریشانیاں
جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ کی ذات جانتی ہے، ہماری طرف آنے سے پہلے ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں صدقہ بہت ضروری ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں اور ہر مہینے خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور اللہ ان کو اگلے مہینے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ صدقے کی برکتیں اتنی ہیں کہ 1 روپیہ خرچ کرنے سے، وہ 1 روپیہ جو آپ نے صدقے کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ 70 روپے بن کر آتا ہے۔ آپ 1 لاکھ خرچ کریں، 70 لاکھ روپیہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، اور پانی کے گلاس کو اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو پلا دیں، نافرمان اولاد کو پلا دیں، جس کو اپنے قابو میں کرنا ہے، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، اس کو یہ دم کیا پانی پلا دیں۔ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔